بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا موضوع ہے کہ لوگ بیماری کے اوپر یا اپنی مصیبتوں کے اوپر، اپنے مسائل کے اوپر صبر کیسے سیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ان چیزوں پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرے اوپر، آپ کے اوپر آنے والی کوئی بھی مصیبت، اس کی جزا اور سزا کا جو معاملہ ہے یہ بڑا ہی وسیع ہے، اور رب العزت نے اس جزا اور سزا کے معاملے کو صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ اس کو مختص کیا ہے، اور بار بار اپنی اس مصیبت کو یاد کرنے سے بھی آپ کا صبر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی بیماری کو، کسی بھی مصیبت کو یا کسی بھی مسئلے کو جتنا زیادہ اس پر تفکیر کریں گے، فکر کریں گے، آپ کا صبر اتنا جلدی کم ہوگا۔ اپنے اس صبر کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے جزا اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید، یہ آپ کی مصیبت کا بہترین بدلہ ہے۔ اس بات پر آپ بہت زیادہ فکر کریں کہ مجھ سے کون سے ایسے گناہ ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر یہ مصیبت، یہ بیماری اور موجودہ جو پوری دنیا کے اندر ایک مسئلہ پیدا ہوا، وہ کون سی ایسی وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے میرے اوپر ایک مصیبت نازل ہوئی ہے۔ یہ فکر اللہ کے فضل سے آپ کو بیماری پر، مسائل پر صبر کرنے کی توفیق اللہ کی طرف سے دے گی۔ اور جب ہم نے اس ساری چیزوں کے اوپر غور و فکر شروع کر دیا تو پھر ہمارے سامنے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ جو تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، یہ چیزیں تم تک پہنچتی ہیں، اور یہ جو چیز ہے یہ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس چیز کو تمہارے استغفار سے، تمہاری توبہ سے بالکل اس کو صاف کر دوں گا۔ استغفار، کثرہ بالاستغفار، آپ کی زندگی کا بہترین حصول یہ ہے کہ آپ اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، ان کا ایک قول ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ما نزل بلاء الا بذنب، یعنی کوئی بھی مصیبت جو ہے وہ گناہ کے بغیر آپ کے اوپر نازل نہیں ہوتی، اور وہ مصیبت ولا رفع بلاء الا بتوبة، اور جو بھی مصیبت ہے اس کے اٹھنے کا سبب ایک ہے، یعنی اس کے دنیا سے رخصت ہونے کا سبب ایک ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے توبۃ النصوح۔ یہ مسلمان ممالک کے اوپر، دنیا کے مختلف جو کرونا وائرس آیا، یہ اللہ کی طرف سے گناہوں کے سبب سے اس امت کے اوپر نازل ہوا۔ چائنا سے شروع ہوا، پوری دنیا میں پھیل گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو آزمانا ضرور ہے، چھوٹے چھوٹے عذاب میں مبتلا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنا ہے کہ رب العزت ہمیں اس چیز پر ہمیں دوام بخشے کہ مجھے کوئی بھی مصیبت آئے تو میں الصبر علی الاذى، میں بیماری، مصیبت، مسائل، خاوند میاں بیوی کا جھگڑا ہے اور آپس کے مسائل ہیں، اس پر صبر کروں۔ الصبر علی الاذى، آپ کا صبر جو ہے یہ آپ کو بلند کرے گا۔ اگر آپ اپنی مصیبت کے اوپر صبر کرنے والے نہیں ہیں تو آپ کا یہ ساری مصیبتوں کو بعد میں اپنے آپ کو یہ کہنا کہ میں تو اب صبر ہی کرتا ہوں، تو آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اس بات کا علم اچھی طرح آپ کو ہونا چاہیے کہ آپ کا رب آپ کی تکلیف سے، آپ سے زیادہ آپ کی تکلیف پر باخبر ہے۔ آپ کو جتنی تکلیف پہنچ رہی ہے، یہ اس تکلیف کو رب العزت
سے زیادہ کسی اور کو دنیا میں احساس نہیں ہے آپ کی تکلیفوں پر جتنا اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحم کرنے والا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس لیے اپنی مصیبتوں میں سے بھی خیر تلاش کریں، اپنی مسائل اور جو معاملات ہیں ان میں سے کوئی شر ہے اس میں سے خیر تلاش کریں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ پر ارشاد فرمایا ہے فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، آپ کسی چیز سے کراہت کرتے ہیں، یعنی کراہت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے. اللہ کہتا ہے وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، میں نے اس میں آپ کو نہیں پتا، آپ ایک چیز سے کراہت کر رہے ہیں لیکن اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میں نے اس چیز میں بہت زیادہ خیر پیدا کی ہوئی. اور پھر فرمایا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، تمہارے اوپر جو ہے وہ قتال فرض کیا گیا ہے، تم اس سے کراہت کرتے ہو. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تم ایک چیز میں کراہت کر رہے ہو اور اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر پیدا کی ہے. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ایک چیز میں تمہارے لیے ایک چیز جو ہے نا وہ جس سے تم محبت کرتے ہو اس میں تمہارے لیے شر ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنی مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ کو ضرور یاد رکھیں. دنیا میں بڑے بڑے عذاب نازل ہوئے ہیں، بڑے بڑے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے یہ. اور کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی ہم کرونا وائرس آ گیا ہے، مصیبت آ گئی ہے دنیا میں، پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا. سبحان اللہ، ہمیں نہیں گھبرانا ہے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء والسمیع العلیم، دعائیں کرنی ہے اللہ سے. ولا فی السماء، جو آسمان میں ہے، وہو السمیع العلیم. فی الارض ولا فی السماء، جو زمین و آسمان میں ہے. سبحان اللہ. تو کیوں ہم کیوں گھبرائیں؟ ایک مسلمان کبھی گھبراتا نہیں ہے، ایک مسلمان کبھی ٹینشن میں نہیں آتا ہے. ایک مسلمان جس کا توکل علی اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، وہ کبھی انگزائٹی اور سٹریس کی میڈیسن نہیں لیتا ہے، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والوں کی طرح بھروسہ کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو یقین ہے، اس کا ایمان ہے، اس کا عقیدہ یہ بولتا ہے، وہ اندر سے بولتا ہے، وہ کسی کی لگی لپٹی باتوں اور سنی سنائی باتوں پر نہیں چلتا. وہ رب العزت کے ساتھ اس کے تعلق بڑے مضبوط ہے. اس لیے وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے اجر ہے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. میری یہ عوام الناس سے، لوگوں سے، پوری دنیا کے جو مصیبت زدہ لوگ ہیں، مسلمان ہیں، ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھنا شروع کریں. یہ اللہ تعالیٰ اس آپ کے کرونا وائرس کو، ایبولا کو، اور جو برڈ فلو ہے اس کو، دنیا کے سارے وائرسز کو ختم کر دے گا. دس از اے ویری گڈ ویکسین. یہ بہترین آپ کے لیے دوائی ہے، بہترین دوائی ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر درود و سلام ہے، رحمت ہے، استغفار ہے، ان کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت والے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس مصیبت کو، اللہ تعالیٰ اس پاکستان سے خاص طور پہ اور پوری دنیا سے عام طور پہ اللہ تعالیٰ اس کو ختم کرے. ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ہمیں بتائیں کہ ہم کن کن موضوعات کے اوپر آپ کے لیے ویڈیوز بنائیں انشاءاللہ، اور آپ کے ساتھ گفتگو کیا کریں. فجزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.